بھونڈی مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب کا گدھا کھو گیا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, مل ہی نہیں رہا. ہر ایک سے مدد مانگی, کسی نے کہا ہم کو یہ پتا کہاں ہے گدھا. دوسرے صاحب اس کو ڈھونڈ کے لیا. لوگوں نے پوچھا بھائی تم کہاں سے ڈھونڈ کے لائے کہ مالک بھی نہ لا سکا؟ کہا میں نے سوچا کہ اگر میں گدھا ہوتا اور میں کہیں کھو جاتا تو میں کہاں جاتا؟ میں وہیں گیا تو وہاں پہ گدھا کھڑا ہوا تھا. تو گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے گدھا بن کے سوچنا پڑے گا تو آپ کو گدھا ملے گا. اب یزید کی یہ بھول ہم اور آپ بتائے تو لوگ کہیں گے تمہیں کیا پتا یزید کس کو کہتے. لیکن اگر یزید ہی کا چیلا چانٹا بتائے, صدام اس دور کا سب سے بڑا یزید, اب اس کے تو خیر ایسے حالات ہیں کہ جگہ جگہ اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ خدا نے کتنی بار اس کی زبان پہ بڑی حکمت اور دانائی کی بات جاری کروا دی, جن میں ایک یہ موقع بھی ہر ایک کو معلوم ہے جب شہید باقر صدر کو انتہائی دردناک درندگی کے ساتھ وحشت و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا. لیکن کتنا عرصہ چلا. آج اس شہید صدر کا جا کے روضہ دیکھی اور اس صدام ملعون کی کس ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت ہوئی. بہت یاد آ رہے ہیں آج ہم کو یہ شہید صدر, لیکن واقعہ بھی بڑا مشہور ہے اور جملہ بھی بہت مختصر ہے, اس لیے میں ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہتا. جب اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو تم نے شہید صدر کو شہید کیا کوئی بات نہیں, مردوں پہ تو ظلم ہوتا رہتا ہے, پوری دنیا ہمارے فیور میں, سب اس کے ساتھی تھے. اور یہ آج تک ابھی تک بہت سارے مومنین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ صدام کو جس نے پھانسی دی وہی صدام کو لے کے بھی آیا تھا. اردو کا ایک بڑا عجیب شعر ہے, لیکن اس کا دوسرا مصرع اتنا بیہودہ کہ میں خالی پہلا مصرع پڑھوں گا, جنہوں نے شعر سنا وہ سمجھ جائیں گے, نہیں سنا تو نہ سمجھیں. ہے میر سادہ کس قدر ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار سے دوا لیتے ہیں. ہم بھی کس قدر سادہ ہیں جو اس کو لے کے آ کے بٹھا رہا ہے جس نے صدام کو صدام بنایا. اسی کو ہم سمجھتے جی یہ بڑا, اس نے کم از کم اس طاقت نے شیعوں کے لیے بہت اچھا کام کر دکھایا, کم از کم یہاں اتنے دشمنان اہل بیت کو کنٹرول کیا. ان دشمنان اہل بیت کو پیدا کس نے کیا, ان کو لا کے بٹھایا کس نے ہے. بہرحال اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے مومن کو. یہ آج کا موضوع نہیں, آج کا موضوع تو صدام کا ایک جملہ. کہا کہ دیکھو ان کی بہن کو شہید نہ کرنا. بھائی کے ساتھ بہن بھی گرفتار ہوئی تھی, سیدہ آمنہ بنت الہدا, جیل میں ڈال دو, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہید نہ کرنا اس لیے کہ عورت کی شہادت یہ اتنا بڑا ایک ایشو بن جائے گا کہ ہمارے دوست, ہمارے سپورٹر, ہمارے انداتا, ہمارے آقا وہ بھی ہماری حمایت نہیں کر پائیں گے. تو صدام کی زبان پہ جملہ آ گئے. خدا کبھی کبھی ایسے لوگوں کی زبان پہ حق کا جملہ جاری کرتا. آپ نے بہت زیادہ سنا ہوا. کہا صدام کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہی غلطی میں کروں جو غلطی یزید کر چکا؟ بھائی کو شہید کیا, بہن کو جیل میں ڈال دیا, نتیجہ یہ نکلا کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا. میں بھی وہی غلطی کروں؟ نہیں, میں وہ غلطی نہیں کروں گا. اگر بھائی کی شہادت کے بعد بہن کو زندہ رکھا, یہ بھائی سے زیادہ خطرناک ہوگی اس کو بھی ساتھ میں شہید کرنا. یہ یزید کی وہ بھول ہے جو خود یزید ہی بتا رہا کہ عورت کو کمزور نہ سمجھنا, عورت کو پیر کی جوتی نہ قرار دینا. عورت کی اپنی بہت طاقت بھی ہے اور بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور اب آئیے ہم اپنے ایمانی پہلو سے دیکھیے. تولا و تبرہ اسلام میں ساتھ چلتا ہے. امام خمینی کا جملہ بھی سن لیجیے, گرچہ اتنا مشہور ہے, اتنا مشہور ہے, اتنا مشہور ہے, اتنا مشہور, مگر وہی بات کہ ایک لائن کا جملہ. آپ تو بعض مجلس پڑھنے والوں کی پوری مجلسیں سننے کی آتی ہیں, 2-3 بار. مجھے تو 2-4 جملے دہرانے کی اجازت دے دیجئے. تو اب امام خمینی وہی انقلاب 63 ہے, وہی شاہ نے جلا وطن کیا, امام خمینی جلا وطن ہو گئے, چلے گئے نجف. تو لوگوں نے ایک سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں اسلام کے لیے جان دے دو اور اسلام کے لیے قربانی دے دو, اور حل من ناصرین آج بھی موجود ہے, اور اسلام کے لیے خدمت کرو, خاموش کیوں ہوگا؟ ایک ہی جواب تھا نا, یاد ہوگا آپ کو, ہمارے کراچی میں تو بچے کو یاد. یہی تو کہا تھا امام خمینی نے کہ نہیں, مشن آگے بڑھ رہا, اسلام آگے بڑھ رہا, میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں, وہ فوج آ جائے تو اسلامی انقلاب آ جائے گا. اب لوگ چکرائے, آپ کی فوج وہ کہاں سے آئے گی؟
حضرت امام خمینی پہ بھی کتنی تہمتیں لگائی گئی. کسی نے انہیں کمیونسٹوں کا ایجنٹ اعوذ باللہ قرار دیا, کسی نے انہیں امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا, کیا کیا تہمتیں نہیں لگائیں تھیں. اور بدقسمتی یہ کہ اپنی قوم کے بھی کچھ لوگ تھے. لیکن امام خمینی کے جملے نے شک پیدا کر دیا, میں اپنی فوج کا انتظار کر رہا ہوں, یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ کہا یہ وہ فوج ہے جو ابھی اپنی ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہے. یہ مائیں ہیں, جب ان بچوں کی تربیت کریں گی تو اسلام کی فوج بن جائے گی اور انقلاب آ جائے گا. 63 کے بچے 78 میں جوان ہوئے اور اسلامی انقلاب آ گیا. یہ عورت کی طاقت, یہ عورت کی طاقت. یزید کی بھی یہی بھول تھی جو آج آپ نے سنی, شیطان کی بھی یہی بھول ہے جو کل آپ سنیں گے. لیکن خلاصہ کیا نکلے گا کہ آپ یہ بھول نہ کریں عورتوں کی اہمیت کو, اور عورت جو اسلام کی خدمت کر سکتی ہے اس کو آپ فراموش نہ کریں. اور عورت ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ چوہے اور چھپکلی سے ڈر کے بھاگنے والی. اسلام کے اعتبار سے عورت, اس کا نام دیکھیے, میں 35 سال کے بعد بھی ابھی ہنوز ایک طالب علم ہوں, لیکن جو بڑے بڑے خطیب ہیں, بڑے بڑے مجلس پڑھنے والے علماء, ان سے بھی پوچھ لیجیے, پہلی بار جب مجمع کے سامنے گئے مجمع کا خوف ہوتا. مرد کے لیے بھی جو مجمع میں اٹھتا بیٹھتا, پہلی تقریریں سب کی ناکام تھی, سب کی زبان لڑکھڑائی تھی. 15 منٹ دیے گئے تھے پہلی تقریر کے لیے, 5 منٹ میں ممبر سے اتر کے جانا پڑا تھا. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کچھ دینی طالب علم بھی ہیں, تو گھبرائیے نہیں, مرحلہ سب پہ آتا. بڑے بڑے علماء جن کے آج ایسے نام ہیں کہ جن کی خطابت میں جادو ہے, یہ انقلاب بپا کر سکتے, لیکن جب پہلی بار بولے تھے. پاکان مجمع بھی جو ہے نا, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اس کے سامنے بولنا آسان نہیں. اب دیکھیے اسلام کیسی عورت چاہتا, جو ساری زندگی گھر میں اس طرح بیٹھی کہ 5 سال تو کوفے میں ایک یہودی نے گواہی دی, جس کا گھر مولا کے گھر کے دیوار ملا ہوا تھا. اور وہ پرانے زمانے کی دیواریں بھی کیسی ہوتی تھی. آج جب لوگ مسجد کوفہ کے پیچھے مولا کا گھر دیکھتے یقین نہیں کرتے, مولانا یہ مولا کا گھر ہے, لوگ زیارت پہ جاتے ہیں, ہم سب کنفرم کراتے. اس میں مولا اپنی 16 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے. ایک آدمی کا رہنا مشکل نظر آ رہا ہے, اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے اور دیوار ملا ہوا یہودی. 5 سال رہا پڑوسی سے کچھ چھپانا بہت مشکل ہوتا. کہ 5 سال میں رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا علی کے گھر میں کوئی عورت ہے بھی کہ نہیں. نہ کبھی جھلک دیکھی, نہ کبھی آواز سنی, نہ کبھی اندازہ ہوا. دیکھیں کسی مجمع میں جا کے 2 گھنٹے اس طرح رکھنا عورت کو آسان ہے, 5 سال صبح و شام اتنا گھر میں بیٹھنے والی. لیکن جب بازار کوفہ میں زینب نے ایک بار خطبہ دینا شروع کیا کہ لہجے میں لڑکڑاہٹ ہے, زبان اٹک رہی ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, اور مجمع بھی ایسا کہ بڑے سے بڑے خطیب کو اس مجمع میں لے جائیے زبان لڑکھڑا جائے گی, کیونکہ مجمع مخالفت کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے, تماشا دیکھ رہا ہے. یہ مجمع تو تماشا ہی بن کے آیا تھا. دیکھیے یہ ہے عورت کی طاقت. پہلی بار مردوں کے مجمع میں زینب کبریٰ کو جانا پڑا, اور وہ بھی عام حالات میں نہیں جانا پڑا ہے. سر سے چادر چھنی ہے, بازو میں رسی بندھی ہے, پورے گھرانے کے کٹے سر زینب کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں. لیکن جب زینب بولی اور خطبہ دیا, میں مولا کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ کر سکتا ہوں, لیکن مولا ممبر کوفہ کے ماحول میں خطبہ دینا اور بات ہے, اور بازار کوفہ کے نامحرموں کے مجمع میں جو مخالفین کا مجمع ہے خطبہ دینا اور بات ہے. اور اتنا انداز مولا جیسا ہے کہ ایک بار نہیں, آپ نے کتنی بار روایت سنی کہ نابینا صحابی کو کانوں پہ یقین نہیں آ رہا, علی تو میرے زمانے میں شہید ہوئے تھے, حسنین باپ کو دفن کر کے آئے تھے, یہ علی کی آواز 20 سال بعد دوبارہ کیسے گونج رہی ہے. نہ لڑکھڑاہٹ ہے زبان میں, نہ لکنت ہے, نہ لہجے میں کوئی کمزوری ہے. خاموش رہی تو ایسا کہ 5 سال یہودی کو پتہ نہ چلا کوئی عورت رہتی ہے کہ نہیں, اور بولی تو بلوہ عام کے اندر مخالفین کے درجے تیری بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے. دیکھیں داغ ہے کلیجے پر, صدمہ ہے, لیکن علی کی بیٹی کے تیور اور انداز دیکھیے. ہاں زینب کو اسلام کی خدمت کرنا تھا, حسین کے لیے کربلا تھی 10 محرم 61 ہجری کی 6 پہر,
اور زینب کی کربلا تھی 11 محرم سے 8 ربیع